جی ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ بڑے سینئر اور بڑے قابل کورٹ رپورٹر حسنات ملک صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ان سے ہم گاہے بگاہے ان سے کچھ چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ عدالتی کارروائی جو بہت کم لوگوں کو ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں سمجھ آتی ہے، یہ ہمیں سہل کر کے سمجھا دیں. اور میں اپنے بارے میں یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پہ عدالتی کارروائیوں کا بہت زیادہ علم نہیں ہے. میں بھی بہت ساری ٹرمینالوجی سے نابلد ہوں، تو آپ کی طرح میں بھی ان سے بہت سارا سیکھا کروں گا. تو ایک تو ہم نے گزشتہ دنوں بڑا سنا، پاناما کے حوالے سے بڑا سنا اور بڑا شہرا سنا، اور حسنات ملک نے اس کو بڑا اچھا رپورٹ بھی کیا. ایک اور کیس ہے اور وہ بھی ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، اور ان سے خواہش ہے کہ وہ سمجھا دے. ایک بہت بڑا نام، بڑا رسپیکٹیبل نام ہے پاکستان کے ججز میں، جوڈیشری میں، عدالتوں کی تاریخ میں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. اور ان کے حوالے سے کوئی ایک کیس ہے، اس کیس کے بارے میں ہم حسنات ملک سے جاننا چاہیں گے. یہ ہے کیا کیس بنیادی طور پہ، اور کس سٹیج پہ ہے؟ جی عمر بھائی، یہ معاملہ جو ہے جو جسٹس قاضی فائز کا ہے، یہ بیسیکلی 3 پراپرٹی کا معاملہ ہے. 3 پراپرٹی ہیں، یہ کوئی آف شور پراپرٹی نہیں ہے، یہ ڈکلیئرڈ مطلب اوپن پراپرٹیز ہیں. تھوڑا سا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بات کریں، پہلے ان کے بارے میں بتائیں، پھر اس کے بعد اس کے. دیکھیں، جسٹس قاضی فائز مطلب آؤٹ اسپوکن جج نون ایز مطلب ہیں، اور آنسٹ بھی بڑے ہیں، اور ایک میرا خیال ہے واحد وہ جج ہیں اس وقت جو پریزنٹ کہ جنہوں نے اسلام آباد میں پلاٹ لینے سے انکار کیا. یعنی اپنی اس ریفرنس سے پہلے ہی، یعنی ان سب جج آفر ہوتی ہے آپ کو، مطلب جب چیف جسٹس بنتا ہے تو سینئر ججز کو 2 پلاٹ ملے ہیں، ایک تو کم از کم سب کو ملتا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ معذرت کی کہ نہیں، یہ ہم مطلب ظاہری بات. تو اب یہ دیکھیں کہ ایک جج جو ہے جس نے 4-5 کروڑ کا پلاٹ جو اسلام آباد میں نہیں لے رہا، تو اس کا اب دیکھیں کہ اس کی کیا. پھر یہ جب ایز اے وکیل تھے تو ان کا مطلب جو سالانہ انکم تھی وہ بتاتے ہیں، جو ڈکلیئرڈ انکم تھی وہ 3 کروڑ 4 کروڑ تک کے تقریباً درمیان میں تھی، سالانہ انکم تھی. تو یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ تقریباً لی گئی ہیں 2004 سے 13 کے درمیان. ایک پراپرٹی جو ہے 2004 میں لی گئی ہے، اور دوسری 12 میں اور 13 میں، اس طرح کی 3 پراپرٹی. اور 3 پراپرٹی کی جو مالیت ہے وہ 7.5 لاکھ پاؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، 7.5 لاکھ پاؤنڈ میں سے جو 7 لاکھ پاؤنڈ ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں بینکنگ خاتون جو جسٹس قاضی فائز کی بیوی علی ہیں، انہوں نے کیے ہیں 2009 میں. جسٹس قاضی فائز جب جج نہیں بنے تھے اس سے پہلے ہو گئے تھے. یہ نہیں، تو یہ معاملہ جو مطلب جو ٹریل انہوں نے دی، تو یہ معاملہ ہے. سپریم کورٹ نے اب جو فیصلہ کیا کہ ریفرنس اب کس بنیاد پہ انہوں نے کوائش کیا، یہ ابھی نہیں ریزن پتہ کہ کس بنیاد. یونینیمس جو ہے 10 ججز نے کوائش کر دیا ریفرنس، لیکن 7 ججز نے معاملہ بھیجا ہے FPR کو کہ وہ پروب کرے اور سورس مانگے. حالانکہ جسٹس عمر عطا بندیال جب ان کی بیگم صاحبہ قاضی صاحب کی وہ جب بتا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ وی آر کوائٹ سیٹسفائیڈ کہ جی آپ کا جو ڈیفینس ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے، FPR میں آپ کو جانا ہوگا یا سپریم جوڈیشل کونسل. تو وہ میرا خیال ہے اٹیمپٹ تھی جیسے قاضی فائز صاحب کی طرف سے کہ جی یہ معاملہ سپریم کورٹ ہی سیٹسفائیڈ ہو کے کہ جی یہ جو بھی پراپرٹیز لی گئی ہیں یہ مطلب سورسز بھی پتہ ہے، منی ٹریل بھی ہے، تو اس میں ختم کر دے گی. لیکن 7 ججز نے معاملہ FPR کو بھیجا، اور حکومت بھی یہی چاہ رہی تھی. سیدھی بات ہے کہ حکومت کے لوگ بھی کہ اگر ریفرنس کوئی بھی ہو جائے تو ونڈو بند نہ ہو، اور جو ہے یہ معاملہ میلافائڈ بھی، کیونکہ اس میں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ججز کو لکھ دیں کہ بھئی اس میں گورنمنٹ یا کسی ادارے کی بدنیتی تھی. وہ گو کہ معاملہ پینڈنگ ہے، تو اس میں لکھنا چاہیے تھا. نہیں لکھیں گے ابھی تو، کیونکہ ڈیٹیل ججمنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ ابھی بھی جو ہے وہ کوئی اتنی کمفرٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عام آدمی کا خیال یہ ہے، اور ایک اکثریت کا یہ خیال ہے کہ قاضی صاحب کی، جسٹس صاحب کی جائیداد کے معاملات، ان کا خاندان، ان کا ہسٹری، وہ تو بڑی کلیئر ہے.
وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے. اصل میں جو یہ سارا کریٹ کیا گیا ہے, یہ جو فیض آباد دھرنے کا انہوں نے فیصلہ لکھا اور بڑا سخت فیصلہ لکھا, اور وہ پاکستان کی تاریخ کو ایک طرح سے درست کرنے کی ایک اٹیمپٹ تھی, اس کا شاخسانہ بھگتنا پڑ رہا ہے. دوسرا خدشہ یہ ہے کہ ایک سٹیج آئے گی کہ قاضی صاحب, جسٹس صاحب جو ہے چیف جسٹس بنیں گے, تو اس وقت جو غیر جمہوری قوتوں کے لیے وہ بہت بڑا خطرہ بن جائیں گے. اصل میں ہم نے دیکھا ہے 10 سال میں ہر جج جو ہے نا وہ بڑے ذو معنی انداز میں جب بھی بات ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی تو رماس نہیں, بڑا ریسٹرین شو کرتا. قاضی صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی چاہے فیض آباد کا کیس ہو, چاہے وہ کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ کا معاملہ ہو, اور اس کے علاوہ ANF کا معاملہ تھا چل رہا تھا, تو وہ مطلب وہ اسی طرح ٹریٹ کرتے تھے جس طرح آرڈنری ایک ٹریٹ مطلب لیٹیگنٹ ہے, وہ اسی طرح ہی مطلب انہوں نے کرنا تھا معاملہ. تو سیدھی بات ہے اس سے ان سے ادارے خوش نہیں تھے. ان کی گو کہ فیض آباد دھرنے میں کوئی اتنی بڑی, میرا خیال ہے, میری اپنی ہے آبزرویشن, کہ وہ اتنی بڑی کوئی اس میں کانسیکوینس نہیں تھے جتنے انہوں نے اس چیز کو کیا, یا جتنا بتایا گیا ان کو کہ جی اس سے کوئی کسی کے خلاف جو ہے یہ ریفرنس یعنی یہ ججمنٹ استعمال ہوگی, وہ اس طرح کا نہیں تھا. ہاں جو دوسری بات میں وزن ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے چیف جسٹس بننا ہے, اور چیف جسٹس جی اور چیف جسٹس اس وقت 2023 میں بننا ہے, ستمبر میں. تو وہ ٹائم وہ ہے جب یہاں جو ہے الیکشن ہوں گے. تو یہ اصل میں ایک سال جو چیف جسٹس جو ہے جسٹس قاضی فائز صاحب کا وہ معاملہ ہے کہ وہ اس سے پہلے جو ہے کچھ نہ کچھ جی کیا جائے معاملہ کہ, اور سیدھی بات ہے کہ گورنمنٹ کمفرٹیبل نہیں ہے, PTI اس کے علاوہ ادارے بھی کمفرٹیبل نہیں ہیں جو انہوں نے جو ان کا جو کچھ کرتے رہے, اور وہ ایفرٹ بھی پوری ہو رہی ہے جو بھی جس طریقے سے بھی کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الٹرنیٹ بھی ایک بیانیہ دیا جا رہا ہے کہ منی ٹریل, حالانکہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کی جو منی ٹریل ہے مجھے یاد ہے اگر اس میں GIT بن جائے, اگر اس میں GIT بن جائے تو وہ سارے ڈاکومنٹ وہ ہیں جو بینک بند ہو گئے ہیں, وہ مطلب وہ سارے وہ شبر رضوی نے سارے یہاں بنائے ہیں. اب یہ تو آپ کبھی جہانگیر ترین صاحب سے پوچھے گا کہ وہ انہوں نے یہ ڈاکومنٹ کس طرح یہ بنائے, کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ منی ٹریل میں نے دی ہے, وہ اس منی ٹریل کا یہی معاملہ ہے کہ وہ جو ڈاکومنٹ انہوں نے سبمٹ کیے تھے اس کو ویریفائی کسی نے نہیں کیا. آج کمیشن بن جائے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو ڈاکومنٹ عمران خان صاحب نے اپنے دیے اور منی ٹریل دی ہے کیا وہ اتھینٹک ہیں بھی یا نہیں ہے. وہ ہے اس میں مزے کی بات ہے کہ کوئی 10 کے 12 دفعہ جو ہے منی ٹریل دی گئی, پیس میل میں دی گئی جتنا ٹائم, اور پھر آخر میں انہوں نے ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ سبسٹینٹیو اماؤنٹ جو ہے اکاؤنٹ فار ہے, بس انف, اس پہ ختم کر دی سبسٹینٹیو اماؤنٹ. تو وہ منی ٹریل جو عمران خان صاحب کی, اگر سبسٹینٹیو اماؤنٹ کی بات ہے تو یہاں تو قاضی صاحب کا 7.5 لاکھ پاؤنڈ میں سے تقریباً 7 لاکھ پاؤنڈ جو ہیں یا وہ 6.5-7 لاکھ وہ اس وقت ہیں جب وہ وکیل تھے, اور ان کی ماہانہ انکم جو تھی وہ 30 لاکھ تھی. تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ سبسٹینٹیو اماؤنٹ والا وہی فارمولہ اگر عمران خان والے منی ٹریل والا اگر پاکستان بری ہو تو وہ, اب میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی بےایمانی کی ہوگی, عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا, لیکن وہ جو ڈاکومنٹ دیے گئے سیدھی بات ہے آج بھی ویریفائی, اس میں ایک دفعہ کہا بھی ثاقب نثار صاحب نے کہ یہ سارے وہ آپ بینک دے رہے ہیں, جن رسیدیں دے رہے ہیں جو سارے بند ہو گئے ہیں UK میں. تو بڑی وہ ہم بھی کہ جی اگر GIT بن جائے اس میں بھی اور ویریفائی ہو جائے, لندن میں جا کے ذرا چیک کریں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ, لیکن اس میں یہ انہوں نے ایج دے دیا کہ جی اس میں کہ جی وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے یہ جب انہوں نے پیسہ کمایا اور یہ وہ, حالانکہ عمران خان صاحب کی اس وقت آف شور کمپنی خود اپنی بنائی ہوئی تھی, نیازی سروس کمپنی, وہ جو 2000 میں انہوں نے امنسٹی سے فائدہ اٹھا کے جو ہے اس کو کیا تھا یہ چیزیں. تو وہ قاضی صاحب کا جو معاملہ ہے سیدھی بات ہے, میں یہ تھوڑا سا کہوں گا ہلکا سا کہ وہاں اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ جو ججز کی انٹرنل پالیٹکس ہے اس کو بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے, اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں. قاضی صاحب کا جو رویہ مزاج جس طریقے سے پھر وہ تھوڑا سا اور ہے, تو اب زیادہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا, اس کو بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ جو انٹرنل معاملات. ٹھیک ہے. اچھا, بار بار ہم سنتے ہیں بار کے بارے میں, وکلا تنظیموں کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ یکجہتی کے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کا, جیسے ماضی میں ہمارے ہاں زور زبردستی سے فیصلے لیے گئے ہیں, اگر کوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی اس طرح کی اٹیمپٹ ہوتی ہے, آپ کے خیال میں وکلا تنظیم جس طرح افتخار چودھری کے زمانے میں متحرک ہوئی تھی, اب امکان ہے اس کے متحرک ہونے کا؟
میرا خیال ہے ہوگا ایک یہ واحد کیس ہے یہ قاضی صاحب کا جو معاملہ ہے، اس میں دونوں وکلا کے دھڑے عاصمہ جہانگیر گروپ اور حامد خان گروپ دونوں جو ہیں قاضی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. میرے لیے یہ بڑی حیرانگی ہے کہ 10 سال میں اتنے ان کے شدید اختلاف ہیں کہ بول چال نہیں ہے، لیکن اس کیس میں وہ یعنی قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری بات یہ ہے نا کہ آپ اس میں جو میسج کیا آپ دیں گے. بلوچستان میں ایک چیف جسٹس آ رہا ہے، اگلے پھر 20 سال 30 سال کوئی چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن پائے گا. اس وقت بلوچستان کا ایک جج ہے یعنی سپریم کورٹ میں کام کر رہا ہے 2014 سے 6 سال سے. تو یہ بڑا میسج جائے گا چھوٹے صوبوں کے لیے اور خاص کر بلوچستان کے لیے. تو میرا خیال ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اور پھر کولیگ ججز کو فیلو ججز کو بھی پتہ ہے، مزاج کا پتہ ہے. اس طرح عمرتا بندیال صاحب نے کہا، اس طرح اور لوگوں کہ وہ ان کو اس وقت سے جانتے تھے جب وہ وکیل تھے، اور کس قسم کا ان کا مزاج اور اس طرح وہ انٹیگریٹی ان کی بیانڈ ڈاؤٹ، اس طرح یہ باتیں وہ تو وہ وکیل تھے جو انہوں نے کسی چیز میں اگر کوئی پارٹی کمپرومائز کرنے رہی ہوتی تھی اپنے کسی معاملے میں تو وہ فیس واپس کر دیتے تھے. تو وہ کوئی اس طرح کی لالچی نہیں، جس طرح فیس واپس کرنا آپ کو پتہ ہے وکیل کی طرف سے. یہ مجھے گورنمنٹ کے ایک بندے نے بتایا کہ ایون آپ اسد عمر صاحب کے ساتھ میرا خیال ہے ان کے اینگرو میں کام ان کے وکیل اسد عمر صاحب کا ویو جو ہے قاضی صاحب کے بارے میں، اور بھی بہت سے جو لوگ ہیں ان کا ویو بڑا ہے کہ جی وہ آنیسٹ آدمی ہے. اٹارنی جنرل جو موجودہ ہیں خالد جاوید صاحب، ان کا ویو ہے. تو باقی دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ آسان نہیں ہوگا اور بحران زیادہ بنے گا، اور وکلا تنظیمیں سرگرم ہوں گی، وکلا تنظیمیں ہوں گی، اپوزیشن کو بھی ایک موقع ملے گا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ہاں، لیکن یہ بڑا ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ اس کو پیس میل کی تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے ابھی جس طرح FBR میں معاملہ چل دیا جائے، کیونکہ اکثر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے جج نہیں ہے. جب چیف جسٹس بننا ہے تو وہ 2-3 سال ہیں اس سے پہلے. لیکن یہ بھی دیکھیں ہمارے ہاں ایک تدبیر آپ بناتے ہیں، ایک اوپر سے بھی تدبیر ہوتی ہے. تو ایک آخری سوال اس پہ بات ختم کرتے ہیں آپ، اور تھوڑا سا یہ عدالتی کارروائی سے متعلق سوال نہیں، اور ظاہر ہے پالیٹکس اور جوڈیشری ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں، دونوں کا امپیکٹ ہوتا ہے. ہم نے ہمیشہ دیکھا پاکستان میں کہ غیر جمہوری قوتیں جمہوری قوتوں کو فتح کر لیتی ہیں، بے شک وہ پرائم منسٹر ہو، بے شک وہ آنیسٹ ججز ہوں، بے شک وہ وکلا ہوں یا سماجی لیڈر ہوں، غیر جمہوری قوتیں اپنا منمانی کر لیتی ہیں. آپ کے اندازے تجزیے کے مطابق اتنا آنیسٹ جج کی بات کر رہے ہیں جس کے خاندان کا ٹریک ریکارڈ ہے اور جس کی ساری سروس ہے اور وہ جو ہے نا ان کی کارکردگی کا، ایمانداری کا منہ بولتا ثبوت ہے، آپ انہیں چیف جسٹس بنتا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مجھے تو جس طرح کا ان کا وہ ٹریل دی گئی ہے تو اور جس طرح معاملہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جس طرح کے ججز بیٹھے ہیں، وقار سیٹھ صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بھی کئی ایسے ججز ہیں، تو نہیں ہے. پھر دوسری بات ہے ہمارا سب ایک اگر آپ نے قاضی فائز عیسیٰ فارغ کر دیا تو 3 اور بھی قاضی فائز آ گئے. جو 3 ججز نے جو معاملہ کیا ہے تو یہ معاملہ رکنا نہیں ہے. اب یہ وہاں بھی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ ایک کی ہم پیچھے لگے ہوئے تھے تو 3 اور آ گئے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ بھیجنا ہی نہیں ہے، اور وہ جو لکھیں گے وہ بڑا سخت لکھیں گے، وہ بدنیتی پہ بھی لکھیں جو تفصیلی فیصلہ آئے گا. تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس مقبول باقر ہیں اور جسٹس یاہی آفریدی ہیں. ان میں سے 2 ہیں جنہوں نے آگے فیوچر میں چیف جسٹس بننا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے بھی بننا ہے اس وقت. مخدوم علی خان جو اس وقت ٹاپ کے وکیل ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت ان سے اچھا جج کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں. منصور علی شاہ آنیسٹ، سافٹ اور جس طریقے سے لٹریری ہر قسم کا، تو وہ ایسے آدمی جو نیوٹرل لوگ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. جیسے یاہی آفریدی ہیں بہت، اور جیسے مقبول باقر جو ہیں بہت، یہ لوگ ہیں جو جن کا آپ کہہ سکیں کہ اگر آپ یہ کام پہ رکے گا نہیں میرا خیال ہے. اور یہ چیز اتنی آسان نہیں ہوگی کہ بھئی پھر ہائی کورٹ میں بھی معاملہ آئے گا، وہاں سے بھی ججز کی بھی بات ہوگی. اور وکلاء جو ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری میں اگر تھوڑا بہت ہوتا ہے دباؤ تو وہ بار تنظیموں کا ہوتا ہے. بار تنظیم جو ہے کل اگر وہ اناؤنس کر دیں کہ جی یہ جج ہیں ان کے سامنے ہم نے پیش نہیں ہونا تو کیا اس جج کا رہ جائے گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ججز کے لیے بھی آسان نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی کوئی ایسا فیصلہ جسٹس قاضی فائز کے خلاف کر دیں اور اس طرح کر دیں. تو بڑا میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا آسان ہوگا کہ یہ معاملات کہ جی ان کو وہ فارغ ہو جائیں گے. اسناد ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ آئے اور بڑی اچھی گفتگو رہی، اور ہم آپ سے دوبارہ بھی ریکویسٹ کریں گے. عجیب ملک ہے، یہاں پر جو انصاف دیتے ہیں وہ انصاف کی تلاش میں ہے. پھر ملاقات ہوگی.